ناظرین، پروگرام جنریشن گیپ میں میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایسے کیریئرز کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جو عموماً بچے بڑی خواہش سے اپنانے کے متمنی ہوتے ہیں، اور معاشرہ اور والدین اس کیریئر کو اپنانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے۔ ایسے میں یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ہمارے ہاں چوک در چوک سیاح آتے ہیں اور ہمارے یہاں کے لوگ مقامی ٹریول گائیڈ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا اس کو کیریئر کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ آج ہم جس کیریئر کو اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ٹریول گائیڈ۔ تو پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق میں اپنے شرکاء سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علی رضوان صاحب۔ علی رضوان خواجہ صاحب ایک ٹریول گائیڈ ہیں اور بہت جانی مانی شخصیت ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شبیر شاہ صاحب۔ شبیر شاہ صاحب بحیثیت والد ہمارے آج کے پروگرام میں شریک ہیں اور ٹریول گائیڈ کے کیریئر کے حوالے سے والدین کے تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے عاقب سفیر، اور ہم ان سے جانیں گے کہ انہیں ٹریول گائیڈ بننے کا شوق کیوں ہے۔ تو عاقب، سب سے پہلے ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے مشاغل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، میں یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بیسیکلی مجھے بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اور پھر جب نئی نئی جگہوں پہ جانا یا نئے لوگوں سے ملنا تو یہ چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں۔ تو پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ انٹرنیٹ یا یوٹیوب پر ایسی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، مطلب میں گھر بیٹھ کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ نیلم کا ایریا کیسا ہے، وہاں کا راستہ کیسا ہے، کون کون سے وہاں پر سیاحتی مقامات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب میں کالج لائف میں آیا تو پھر اس میں ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز کی، چونکہ کالج میں بندہ تھوڑا اوپر لیول کا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے 2-4 ٹرپس کیے۔ تو جب ٹرپس کیے تو تب مجھے پتہ لگا کہ یہ تو بہت مزے کی چیز ہے، اور پھر اس میں میں نے یہ چیز بھی ریئلائز کی کہ جہاں میں اکیلا جاتا ہوں تو وہاں میں اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتا، لیکن جہاں میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں وہاں پر ایک اچھے طریقے سے انجوائے بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تھا کہ فیملی کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ویسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہو تو یہ وقت کا ضیاع ہے، اور اسٹڈی پر توجہ دو۔ پھر اس کے بعد جب میں نے کچھ ولاگز وغیرہ بھی بنائے، نئی جگہوں پہ جانا، جیسے لیپا جائیں گے یا چکار جائیں گے تو ولاگز بنانا کہ وہ ایریا کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری آزاد کشمیر میں کسی بھی یونیورسٹی میں ٹریول کی یا ٹورزم کی کوئی بھی ایجوکیشن آفر نہیں کی جاتی، کیونکہ فیملی کی طرف سے یہ خواہش تھی، اور کہ اب ہمارے جو پورے علاقے میں یا فیملی میں کوئی بھی لا میں نہیں ہے تو آپ لا میں جاؤ، ایک لائر بنو اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرو۔ تو پھر میں نے لا میں ایڈمیشن لے لیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں لا تو کر لوں گا، لیکن چونکہ شوق تو مجھے یہی ہے کہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے، تو اس کے بعد اگر پاکستان میں ٹورزم کا کوئی مستقبل بہتر نہ ہوگا تو میں باہر کے کسی ملک ترکی یا یورپ میں چلا جاؤں گا، اور وہاں چونکہ اس کو ایک انڈسٹری کی حیثیت حاصل ہے تو وہاں اپنی بقیہ زندگی جو ہے اس کو ایک پیشن کے طور پر گزار سکوں۔ اچھا، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈگری آپ کچھ بھی لے لیں، والدین کا دباؤ کچھ بھی ہو، آپ کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے تو بھی، لیکن آپ کا جو پیشن ہے ٹریول گائیڈ بننا، آپ ہر صورت میں اس کو فالو کریں گے۔ جی صحیح۔ شبیر شاہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس طالب علم کی باتیں سنی اور مجھے بتائیں کہ یہ بڑا اچھا پروفیشن ہے کہ دیس دیس آپ گھومتے ہیں، نگری نگری آپ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، نیچر کو دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں والدین اس کیریئر کو کیوں اپنانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ والدین اپنی ماضی کی تلخیوں، سختیوں اور تجربات کی روشنی میں اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو مستند ایک جو ذرائع آمدن ہو وہ بھی ہوں اور معاشرے میں ایک ان کی اچھی عزت بھی ہو۔ اس حوالے سے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکے، اس کے لیے وہ تگدو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بیٹا اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے نینو ٹیکنالوجی میں جانا ہے یا میں نے ٹریول گائیڈ کے طور پہ میں نے اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے، تو مجھے تھوڑا سا یہ شک ہوگا کہ میں اپنے بچے کے لیے چیزیں سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ کیا اس کو وہ تمام سہولیات یہاں پہ ہمارا کوئی ادارہ، ہماری کوئی یونیورسٹی، ہمارا کوئی کالج پرووائڈ کر بھی رہا ہے، یعنی کیا متعلقہ تعلیم بھی کوئی دے رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر وہ دے رہا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ میری بساط میں وہ ہے، کیا میں افورڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے دیگر بچوں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بچے کی ذمہ داری کر کے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، دوسرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کے باہر 3 سے 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، صحت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو بڑا شافی جواب دیتے ہیں، اور ایون کہ یہاں پہ ان کو وہیں پہ جاتے جاتے اپنی گاڑی تک بیٹھنے تک وہ ان کو نسخے بھی لکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس معاشرے میں ان ڈاکٹر صاحب، ہمارے محلے میں، ہمارے ایریے میں ان ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت و احترام بھی ہے۔
تو ایک تو وہ معاشرے کے بھی کام آ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کا مستقبل سکیور ہے اور ان کے والدین بھی فخر سے سر. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے بچوں کو اس کا بہتر جو حالات جو ہمارے شہر کے حالات واقعات ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالات ہیں ہاں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچے کا بہتر مستقبل کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. صحیح, آپ کو پوائنٹ آ گیا. یعنی آپ نے ایک تو یہ کہا کہ چونکہ سوسائٹی میں ڈاکٹرز, انجینئرز اس طرح کے پیشوں کی عزت زیادہ ہے تو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایسے ہی شعبے کو جوائن کریں جس میں عزت و تکریم زیادہ ہو. دوسرا آپ نے بتایا کہ کیونکہ کوئی مستند آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے یہ, تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو شاید اس کی اجازت نہیں دیں گے. رضوان خواجہ صاحب, آپ چونکہ خود ایک ٹریول گائیڈ ہیں, آپ نے ہمارے دونوں شرکاء کی باتیں بھی سنی, کیسے آئے آپ اس پروفیشن میں اور آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے جو باتیں شبیر شاہ صاحب نے کی؟ نیلم ویلی سے میرا تعلق ہے. نیلم ویلی کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے, وہاں سے اٹھ کر کے شہر میں قدم رکھا. شروع سے میرا بھی شوق تھا کہ میں گھوموں پھروں, اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرا جہاں گھر تھا میرے گھر کے ساتھ ہی ایک ریزورٹ ہے, گورنمنٹ ریزورٹ کافی مشہور ہے, جاگران ریزورٹ. تو ہم دیکھتے تھے وہاں لوگ آتے تھے, انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کرنا کیا ہے. وہ ہم اسکول جاتے بچوں کو راہ میں روک کر کے پوچھتے تھے کہ بیٹا ہم یہاں آئے گھومنے پھرنے, یہاں کیا ہے. تو شروع میں مجھے یاد پڑ رہا ہے ہم بہت سارے گروپس کو لے کر کے جنگل کی طرف جاتے تھے, گھما پھرا کے لاتے تھے. تو شام میں کئی دفعہ جب ہم ان کو واپس ہوٹل چھوڑتے تھے تو وہ کچھ پیسے ہمیں دے دیتے تھے. تب سمجھ نہیں آتی تھی یار یہ کیوں دیے, بس ٹافیاں وافیاں کھا لی, بچپن تھا. پھر دھیرے دھیرے جب آگے بڑھے تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو پراپر ایک پروفیشن ہے, اور وہیں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. نہ صرف میں, ہم 3 بھائی مل کر کے اس فیلڈ میں آئے الحمدللہ. زیرو انویسٹمنٹ سے ہم نے آغاز کیا ایک ٹور گائیڈ کے طور پہ اپنے مقامی ریزورٹ سے, اور پھر وہیں سے کرتے کرتے ناردرن ایریاز تک, اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں پراپر ایک ٹور گائیڈ کے طور پہ, نہ صرف میں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرے گھر کا ٹوٹل جو سورس آف انکم ہے وہ اس وقت ٹورزم ہی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. جیسے یعنی شبیر شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مستند آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں. آ کے جو شبیر صاحب نے باتیں کی ان میں بھی بڑا وزن ہے کہ یہ ایک ہوائشی روزی ہے. ہمارے پاکستان میں چونکہ سیاحت کا زیادہ سکوپ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں ہے, تو تقریباً 6 ماہ تو سردیوں کی وجہ سے یہ علاقے جو ہیں بلاک رہتے ہیں, یہاں پہ سیاح نہیں آ سکتے. اس کی نسبت جو دوسرے کیریئر ہیں اس میں تو آپ سارا سال پیسے کما سکتے ہیں اور سارا سال آپ کی آمدنی بڑھتی ہے. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. جتنی بھی آپ محنت کریں تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اور موسٹلی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ٹور گائیڈ ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ ٹریول گائیڈ بن گئے. لیکن جب ایک پروفیشنل بندہ, ایک پڑھا لکھا بندہ اس میں آئے گا تو اس کا فرق ہوگا. ایک پڑھے لکھے شخص اور ایک جو کم پڑھا لکھا اس میں کافی فرق ہوتا ہے. کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ کسی کو لے کے آئے گا تو اس نے تو اپنی دیہاڑی کا سوچنا ہے. اس کی نظر یہی ہوگی کہ یہ بندہ, یہ پارٹی میرے ساتھ آئی ہے تو یہ اتنے دن میرے ساتھ رہے گا, اس سے پیسے نکالنے. جبکہ اگر ایک پڑھا لکھا شخص اس طرف آئے گا, ایک نوجوان آئے گا, تو اس نے اپنے کیریئر کا سوچنا ہے. اور پھر کیریئر کا سوچ کر بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس کی یہی خواہش ہو کہ یہ لانگ ٹرم میرا یہ کام ہے, یہ بندہ جائے مزید لوگوں کو ریفر کرے تاکہ اس کے ساتھ میرے ساتھ مزید لوگ بھی آئیں. اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ یہ موسمی دیکھیں, یہ اب موسمی بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان میں سارا سال سیاح چلتے ہیں اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کیریئر کے طور پر اپنایا ہوا ہے. ہاں اس میں اگر کمی ضرور آ جاتی ہے کام میں, لیکن رہتا تو ہے. صحیح. شبیر شاہ صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے عاقب کا پیشن دیکھا, پھر ہمارے پاس ایک مثال بھی ہے رضوان خواجہ صاحب کی شکل میں کہ ایک زیرو انویسٹمنٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے گھر کا جو میجر سورس آف انکم ہے وہ یہی ہے. ایسے میں یہ سوال جو ہے یہ بار بار سامنے آتا ہے جو ہمارے پروگرام کا نام ہے کہ شاید کچھ جنریشن گیپ ہے, شاید کچھ سمجھنے اور سوچنے میں فرق ہے ایک نسل اور دوسری نسل میں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جنریشن گیپ کیوں بار بار پیدا ہو جاتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن ہر 20-25 سال بعد جو مسائل آپ کو اپنے والدین سے تھے اب وہی ببل جو ہے دوبارہ بن کے آپ کی اور اگلی نسل کے درمیان آ رہا ہے. اچھا, سب سے پہلی اہم بات تو یہ کہ جنریشن گیپ تو رہے گا, چونکہ 25 سال کا فرق کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے تو حالات اور واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں, تو جنریشن گیپ ہوتا ہی ہے. لیکن شروع دن سے لے کر آج تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وقت کے ضیاع کو, جب والدین اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں, آپ ضائع کر رہے ہیں وقت, تو ان کو جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, جو ان کو سمجھانا بجانا ہوتا ہے, تو وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنی آزادی کی راہ میں اس کو خلل سمجھتی ہے. اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ
اب اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہم کیسے دور بھی کر سکتے ہیں. مطلب گفت و شنید، بات چیت اور آپس میں بیٹھ کے پیار محبت کے ساتھ والدین اور اولاد میں آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کے ذریعے ہم ان چیزوں کو دور بھی کر سکتے ہیں. وہ جو خلیج جو ہمارے درمیان اولاد اور والدین کے درمیان جو خلیج ہو رہی ہے وہ بات چیت کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے ذریعے تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. تو جنریشن گیپ تو اس میں کوئی شک نہیں یہ رہے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس خلیج کو دور کرنے کے لیے ہمیں اولاد اور والدین کو، میں والدین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو سمجھیں، اور میں اولاد سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے والدین، وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، وہ آپ کا برا قدر. ایک شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو کامیاب سمجھتا ہے تو وہ ایک والد ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب سمجھنے کی وہ یہ کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو. عمر شریف صاحب ہمارے ایک ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ماں بھی کبھی نہیں یہ چاہتی کہ اس کی بیٹی اس جتنا کامیاب ہو، صرف ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ جس مقام پہ وہ نہیں پہنچ سکا اس کا بیٹا اس مقام پہ بیٹھے. ہے بالکل. تو یہ دشمنی نہیں ہوتی، یہ چیزیں بچے اپنے وقت کے اس دور کے حساب سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دشمنی ہے، لیکن والدین اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو یہ سمجھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ اب موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں جو گیمز استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور یہ تمام چیزیں آپ سارا دن آپ یہ گزار لیتے ہیں، اس میں جو آپ ٹائم ضائع کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹائم پہ چیزوں کو کرنا چاہیے. اب ایک ٹائم پہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھائی کا ٹائم آپ کا مخصوص ہونا چاہیے، موبائل کا ٹائم، گیمز کا ٹائم آپ کا مخصوص ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے والدین کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے دیگر بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بات چیت کے ذریعے ہم یہ جنریشن گیپ کو دور کر سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جنریشن گیپ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ 1-2 دہائیوں کا فرق ہوتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان، تو یہ تو ہمیشہ سے قائم رہے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگ از دا اونلی وے ٹو برج دس گیپ. ایسا ہی. رضوان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے زیرو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا، آج ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب ٹریول گائیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. مجھے بتائیے کہ اس کیریئر کا عروج کیا ہے جو ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ اس کیریئر میں کتنی گروتھ ہے. کیا صرف سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ تصویریں لگانی ہیں، 1-2-3 گاڑیاں رکھ لینی ہیں، پھر شمالی علاقہ جات میں ایک اپنا دفتر قائم کر لینا ہے؟ از اٹ دا اسکوپ آف دا کیریئر؟ میں عاقب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. عاقب نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ یہاں بہت سارے اس فیلڈ میں نان پروفیشنل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹور آپریٹر یا ٹور آرگنائزر کے طور پہ متعارف کرواتے ہیں، اور لوگوں کے بڑے تلخ تجربات بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے ایک بندہ جو نان پروفیشنل ہے، یہ بہت کم پڑھا لکھا ہے، وہ جب ٹیکسی ڈرائیور بنتا ہے اس نے تو پھر وہی سوچنا ہے، اس نے بس اسی سواری کو دیکھنا ہے جو اس کے پاس آ گئی ہے. جبکہ پراپر جو لوگ پروفیشنل ہیں یا میرے آس پاس جو جڑے ہوئے میرے ساتھ لوگ ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتے. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. میں نے زیرو سے آغاز کیا. پہلا جو ٹورسٹ تھا وہ ہم نے نیلم ویلی سے پک کیا تھا، وہیں اس کو گھما پھرا کے واپس کیا، اس کو اچھی طرح سروس دی، اور آج الحمدللہ آج 11 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے. وہ، اس کی فیملی، پھر اس کی فیملی، پھر اس کے دوست، پھر اس کا حلقہ احباب، جتنے بھی لوگ ہیں اس کے لوگ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرا نہیں، میرے گھر کا روزگار الحمدللہ اس فیلڈ سے چل رہا ہے، زیرو انویسٹمنٹ سے لے کر کے اب ہم الحمدللہ ایک ہوٹل. لیکن میں نے آپ سے پوچھنا کہ گروتھ کتنی ہے؟ جی بالکل. وہ مقام کہاں ہے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. ایک زیرو انویسٹمنٹ اور ایک ٹور گائیڈ کے طور پہ آغاز کیا. 7 سالوں میں الحمدللہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اب گاڑیاں بھی اپنی ہو گئی ہیں. نہیں آپ بتا سکتے ہیں، FPR ہمارا پروگرام نہیں دیکھے گا. اور ایک اچھا ہوٹل ہے جو کہ نامی گرامی ہے نیلم ویلی میں، جو کہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی طرح سرو کریں، کیونکہ جو کراچی سے آ رہا ہے، جو پاکستان بھر سے کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنے آ رہا ہے، وہ ہمارے اخلاق بھی دیکھ کر کے جائے، وہ ہمارا پیار بھی دیکھ کر کے جائے، ہماری بالکل ایسے ہی ہماری مہمان نوازی بھی دیکھے. اور دوسرا جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اس کا عروج کیا ہے، سر دنیا بھر میں یہ ایک پراپر ایک انڈسٹری ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اتنا زیادہ اس پہ کام نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو وقتی کام سمجھا، موسمی کام سمجھا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 1 سال کرتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ نظر نہیں آتے، لیکن الحمدللہ ہم ان کے سامنے زندہ مثالیں ہیں. نہ صرف میں، میرے خاندان کے بے شمار نوجوان ہیں جو پچھلے 7 سے 8 سالوں سے اس فیلڈ سے جڑے ہیں. نہ صرف اپنے حالات زندگی کو بدلا ہے بلکہ ڈے بائی ڈے وہ آگے سے آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا بھی فیوچر، میں اپنی ذاتی کی بات کروں تو میرا بھی فیوچر پلان یہی ہے کہ میں نے آزاد کشمیر سمیت ناردرن ایریاز کے ہر پوائنٹ پہ ایک اچھا ریزورٹ بنانا ہے. میرا خیال ہے اس سے آگے کی بات کو کرنے والی ہے نہیں ہے. اچھا، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت ٹریول گائیڈ آپ اپنا عروج دیکھتے ہیں یا کیریئر کی گروتھ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر اچھے سیاحتی مقام پر آپ کی پریزنس موجود ہو اور آپ لوگوں کو تہذیب سے، اچھے اخلاق سے آشنا کر رہے ہوں. عاقب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تو آپ نے والدین کے کہنے پہ لاء کی تعلیم حاصل کر لی ہے، اس سب سے ہٹ کے کہ ٹریول گائیڈ بننا آپ کا پیشن ہے، آپ پہ سوسائٹی نے، آپ پہ حکومت نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہے، اور ظاہر ہے سوسائٹی کا یا اس معاشرے کا آپ پر حق بھی ہے.
تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں, کسی کمپنی کے سی او بن جائیں, تو آپ سوسائٹی کی بہتر خدمت کر سکیں گے, بجائے اس کے کہ آپ صرف ٹریول گائیڈ بن کے اپنی دلی تمنا حاصل کر لیں اور آپ کے والدین بھی اس پہ رضامند نہ ہوں؟ دیکھیں ٹریول گائیڈ میں بھی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ ایک کمپنی کریٹ کر سکتے ہیں, اور پھر آپ جب آپ نے ایک کمپنی بنا لی تو اس میں بھی آپ سی او بن سکتے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے کی بزنس کی, تو میری نظر میں اس وقت پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر میں اس سے بڑا پیسہ کسی بھی اور فیلڈ میں نہیں ہے. اس میں آپ ایک بزنس مین بن سکتے ہیں اور مختصر وقت میں آپ اچھی انکم حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو 300-400 بندوں کا کوئی ٹرپ لگ جاتا ہے تو اس میں آپ ایک دن میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. اور پھر سوسائٹی میں بہتر طریقے سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں زیادہ تر جو سیاح آتے ہیں وہ لاہور سے آتے ہیں, کراچی سے آتے ہیں, ملتان میں, تو آٹومیٹیکلی آپ کے لوگوں کے ساتھ لنکس بن جاتے ہیں, اور پھر جتنی اچھی آپ کی کسٹمر ڈیلنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کی انکم بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا. ایک بندہ جا کے مزید 10 بندوں کو بتائے گا, وہ پھر ریکمینڈ کریں گے, اور آپ کے پاس جو آپ کا کنیکشن ہے سوسائٹی میں بہتر طرح سے اس فیلڈ میں بھی رہ کے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. گویا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے سال میں ایک دفعہ اپنے سارے سال کی جمع پونجی لے کر کسی سیاحتی مقام پر جاتے ہیں, انہیں اور ان کی فیملی کو ایک خوشگوار تجربہ دینا, یہ بھی سوسائٹی کی خدمت ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک. اچھا شبیر شاہ صاحب, ابھی ہم نے باتیں سنی, پیشن دیکھا عاقب کا, ہم نے رضوان صاحب کی سکسیس سٹوری سنی, اس سے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پروفیشن ایسا ہے جس میں پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1-2 دہائیوں کے دوران دنیا میں روز نت نئے ذرائع سامنے آ رہے ہیں, نت نئے کاروبار جو ہیں وہ آ رہے ہیں. کیوں بحیثیت والدین یا بحیثیت سوسائٹی یا معاشرہ ہم ایسی ہر نئی چیز کو پہلے نہ کر دیتے ہیں, پھر جب 10-15 سال گزر جاتے ہیں وہ انڈسٹری, وہ نیا خیال پوری دنیا میں گھس پٹ جاتا ہے, پھر ہم اس کو اپنانے کی دوڑ لگاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. کیوں یہ رویہ ہے؟ اصل میں والدین رسک لینے سے ڈرتے ہیں نا. وہ اولاد کے لیے, وہ خود تو اپنی زندگی میں انہوں نے رسک لیا کہ جو کاروبار جما لیے, جو انہوں نے کام کر لیا ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ جو مشکلات ان کو دیکھنے میں آئیں وہ ان کی اولاد بھی وہی ساری چیزیں فیس کرے, تو وہ رسک لینے سے گھبراتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ کہ آپ ہم دیکھ لیں کہ فن لینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے دنیا کا سب سے بہترین تعلیمی نظام ہے, اس میں شروع دن سے ہی بچے کو 7 سال تک یہ پراپر اس کے استعداد کے مطابق اس کا پروفیشن چوز کرنے میں اس کی حکومت مدد کرتی ہے. اور تعلیمی نظام ٹوٹل تعلیم فری ہے, وہاں پہ صحت فری ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے تو ایک تعلیم فری نہیں ہے. والدین کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ میں اپنے محدود وسائل میں, اپنے محدود ذرائع سے کس طرح اپنے بچے کی وہ تمام بنیادی ضروریات پوری کر سکوں جس سے وہ معاشرے میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکے. تو ہماری تگ و دو, ہماری دوڑ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر دیکھیں, اس کے لیے ہم کاوش کرتے ہیں, اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ نے یہ کہا کہ چونکہ سوسائٹی میں ہمارے ہاں چونکہ کوئی فلاحی ریاست نہیں ہے, تو والدین کو اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کے ان کی تعلیم تک, ان کی جاب تک, شادیوں تک کسی بھی جگہ پہ حکومت سپورٹ نہیں کرتی, اور والدین کو اپنی جیب سے یہ سب ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ والدین رسک لینے سے ڈرتے ہیں؟ نئی چیزوں سے وہ اسی وجہ سے وہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ, اب دیکھیں میں 30-40 سال سے اگر میں نے کوئی جمایا لگایا کاروبار ہے, تو میں چاہوں گا کہ میری اولاد اس میں آئے, اس کو لگا بدا اس کو کاروبار ملے, تو وہ اپنی چیزوں سے وہ نئے حالات, جدید تقاضوں کو اس میں ڈال کے تو وہ اس کاروبار کو وسیع بھی بہتر کر سکتا ہے, اس کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ مطلب کر سکتے ہیں. وہ اپنی چیزیں بھی وہ اس سے زیادہ انکم اچھی کر سکتے ہیں, اور معاشرے میں ایک باعزت باوقار طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں, اور ان کی اولاد بھی اپنا مستقبل سیکیور محسوس کرے گی اس میں. اچھا, یعنی ہم نے آپ کی بات سے یہ کنکلوژن لیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے والدین کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے, فائنینشیل پریشر بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے کریٹیوٹی نہیں ہے, والدین نئی چیزوں کے متعلق نہیں سوچتے, اور اگر ان کے بچے سوچیں تو والدین خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں اس راستے میں بچے جو ہے اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں. رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ریاست میں ایک, چونکہ ہمارے ہاں پرائیویٹ انڈسٹریز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں, تو لوگوں کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری جاب حاصل کر لیں. آپ کے ساتھ بھی بہت سے آپ کے دوست ہوں گے جن نے سرکاری جابس کی ہوں گی, آج وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہوں گے, پروٹوکول اس قسم کی چیزیں. اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ٹریول گائیڈ ایک بڑا مشکل کام ہے, لوگوں کے ساتھ دور دراز دشوار گزار علاقوں میں جانا, کبھی برف کبھی گرمی, پھر ایک مسلسل ایک فزیکل ایفرٹ بھی اس میں ہے. تو جب آپ پیچھے مڑتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا, میں نے 10-12 سال پہلے جو اسٹیپ لیا, اگر میں نے CSS کر لیا ہوتا, کسی گورنمنٹ جاب میں ہوتا, تو میں شاید کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتا, آج بڑے ششکے ہوتے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی, پروٹوکول ہوتا. کچھ مطمئن محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ سر الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں. نہ صرف میں مطمئن ہوں, میرے ابا جی مجھ سے زیادہ مطمئن ہیں, جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا,
میں نے DAE کی اور اس کے بعد گریجویشن بھی کی اور باقاعدہ میں لائنوں میں بھی لگا ہوں گورنمنٹ جاب کے لیے, CVM بھی بانٹی ہیں. لیکن تب ابا کا پریشر تھا, میری طرف کوئی میرا نہ تو اس طرف رجحان تھا اور نہ ہی میں بننا چاہتا تھا. تب ابا کی بہت مخالفت تھی کہ آپ یہ جو کر رہے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے, کافی مشکل کام ہے. بالکل جیسے شبیر حسین شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, میرے ابا کے بھی یہی خیالات تھے کہ یار آپ کو پڑھایا لکھایا ہے, انجینئر بنو, یہ کرو, یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن آج جب 7-8 سال گزر گئے, مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو میرے ابا سب سے زیادہ مجھ سے خوش ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی سے لوگ آ کر کے وہاں نیلم ویلی میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ علی رضوان خواجہ کدھر ہے. تو جب میرے ابا کو پتہ چلتا ہے ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے بچے کی پہچان وہاں کراچی تک ہے, لاہور کے لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب میرے باقی جو دوست ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے آج وہ جابز کر رہے ہیں, آپ یقین کریں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, پیسے بھی ان کے ہیں, گاڑیاں ان کے پاس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا گاڑیاں نہیں ہیں, بہت اچھی گاڑیاں بھی ہیں, لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس فیلڈ میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے, اور جذبہ نہیں ہے تو آپ یہ کام واقعی نہیں کر سکیں گے. میں ابھی آپ کے پروگرام تک آیا ہوں تو میں پچھلے 6 دن سے لگاتار ٹریول کر رہا ہوں. کبھی میں شگراں جا رہا ہوں, میرے ساتھ گروپ چل رہے ہیں. ابھی میں نے اچھے خاصے لوگوں کا گروپ نیلم ویلی کی طرف روانہ کیا اور آفٹر پروگرام میں نے پھر واپس ان کو جا کے جوائن کرنا ہے. پیشنیٹ ہونا پڑے گا ورنہ یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں گے. میں تو اپنے پچھلے کیریئر پہ نظر دراؤں تو میں بالکل مطمئن ہوں. نہ صرف میں مطمئن ہوں, میں تو نئے لوگوں کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں اور میں دور کھڑ ہو کے کہتا ہوں بسم اللہ جی آئیں. بڑی فیلڈ ہے, بہت وائڈ فیلڈ ہے, آپ آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں الحمدللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھا جی. اچھا عاقب آپ یہ بتائیے, جیسے آپ نے بتایا کہ والدین نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں اور ابھی بھی آپ انہی کے کہنے پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹی میں والدین مسلسل اپنے بچوں پہ یہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے اور یہ جنریشن گیپ جو ہے یہ زیادہ کھل کے سامنے آتا رہے گا, تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں, ہر نوجوان اپنی مرضی اور ذہنی رجحان کے مطابق اپنے کیریئر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اس زمن میں والدین کا جو رد عمل ہے مثبت ہونا چاہیے, کیونکہ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ والدین نے بچے کی پسند کا کیریئر اپنانے میں نہ صرف اس کو اجازت دی بلکہ اس کی مدد اور حوصلہ افزائی بھی کی, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ اس نے کیریئر بھی اپنی پسند کا اپنا لیا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا. آج کل اکثریت والدین یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, لیکن اب وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے, مقابلہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. وہیں پہ آپ بے شمار ایسی فیلڈز ہیں, آزاد کشمیر میں بھی صحت کا ایک بہت بڑا اس کا اسکوپ ہے بالکل. اور دوسری بات, بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو نامور ڈاکٹر ہیں, تو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کا بچہ بھی ڈاکٹر بنے, ان کے علم سے, ہنر سے, تجربے سے فائدہ اٹھا کر وہ بھی اسی حد تک کامیاب ہو. لیکن یہ قطعی ضروری نہیں ہوتا کہ والدین کی خواہش پر بننے والا ڈاکٹر اسی حد تک کامیاب ہو جتنا کہ والد ہیں. ایک اور بات دوسری یہ کہ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنی زندگی میں خواب ادھورے رہ جاتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ وہ ادھورے خواب ان کی خواہشات کو پورا کرے. تو اس زمن میں بھی جو بچہ ہوگا اس کے بھی خواب ادھورے رہ جانے کے امکان موجود ہوتے ہیں. صحیح, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو سمیٹا کہ اگر والدین مسلسل ایسا کرتے رہیں گے تو پھر جیسی ناہموار یا نامکمل زندگی انہوں نے گزاری ویسی زندگی بچے بھی گزاریں گے. اچھا رضوان صاحب, ایک بڑا ضروری سا سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کیریئرز کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً ایسے کیریئرز کی بات کرتے ہیں اس پروگرام میں جو مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہوں. ٹریول گائیڈ ایک ایسا کیریئر ہے جس میں خواتین کی شمولیت جو ہے وہ کافی مشکل ہے, چونکہ ایک تو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے خواتین کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اجنبی لوگوں سے ملیں جنہیں مرد حضرات بھی ہوں, پھر ان کے ساتھ سنسان دشوار گزار علاقوں میں جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹریول گائیڈ از اے کیریئر جو کہ صرف مرد حضرات کے لیے ہی ہے, کم از کم ہماری ریاست کی حد تک خواتین اس کیریئر کو نہیں اپنا سکتی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ٹیم میں اب خواتین کو شامل کرنا پڑے گا اور میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہو چکا ہے اس کام. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار فیملیز جو کراچی سے آتی ہیں ان میں زیادہ خواتین ہوتی ہیں. ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹور گائیڈ ہو وہ خاتون ہی ہونی چاہیے. بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں وہ ٹور کینسل کرنا پڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے. اگر ہے بھی کوئی خاتون یا لڑکی تو وہ کراچی کی ہے یا پھر لاہور کی ہے جو اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھی ہے کہ میں جاؤں گی, لیکن اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. وہ اس طرح سے کشمیر کو یا GB کو یا باقی شمالی علاقہ جات کے ان علاقوں کو نہیں سمجھ پاتی جو یہاں کا لوکل سمجھ پاتا ہے. تو اس میں بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے. میں تو دعوت دوں گا خواتین کو, اور سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو, ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ سے خواتین کو انکریج کرے, اس کے لیے ٹریننگز رکھے, اس کے لیے پراپر ایک سیٹ اپ بنائے اور جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو بلا کر کے ایسے لوگوں کی ٹریننگ کی جائے. تو یہ باقاعدہ خواتین کے لیے بنا ہوا ہے. دیکھیں آپ اپنے جو اقدار ہیں, آپ کا جو روایات ہیں, اس کا پاس رکھتے ہوئے یہ کام خواتین بہت آسانی سے کر سکتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, الحمدللہ آلریڈی اس فیلڈ میں خواتین جو ہیں گلگت بلتستان کی طرف ٹور لے کے جاتی ہیں. ہنزا میں اس وقت سب سے اچھی جو ٹور آپریٹر یا ٹور گائیڈ ہے وہ بھی لڑکی ہے. سکردو میں جو اس وقت سب سے اچھی ٹور گائیڈ ہے وہ بھی لڑکی ہے. لڑکوں کے نمبر بعد میں آتے ہیں. تو اگر وہ اس فیلڈ میں اتنا آگے جا سکتے ہیں ہم بھی جا سکتے ہیں. کوئی اس میں دقت نہیں ہے. فیلڈ خواتین کے لیے بھی کھلا ہے.
بالکل ہے. شبیر شاہ صاحب آخری سوال آپ سے پہلے بات ہوئی تھی جنریشن گیپ کی. آپ نے کہا کہ ڈائلاگ کے تھرو ہم اس کو کور کر سکتے ہیں, اس کو برج کر سکتے ہیں. آج ہم نے ایک چھوٹا سا ڈائلاگ کیا, ایک پروفیشنل کو بٹھایا, ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا. مختصراً بتائیے اس ڈائلاگ سے آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ اصل میں بچے کی باتوں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا یا رضوان صاحب کی باتوں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن چونکہ میں نے معاشرے کی تمام تلخ ترین جو سچائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے, ہمارا جو شہر اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کے حساب سے چونکہ سوچ میں تبدیلی واقع ہوئی اس طرح کوئی خاص نہیں ہوئی میری سوچ میں تبدیلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان کا اصل جو اس کا اعجاز ہے وہ امید ہی ہے. تو میں امید رکھ سکتا ہوں, لیکن پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. صحیح. تو آپ کی باتوں سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ خود غرض ہے اپنی اولاد کے معاملے میں. تو ہمیشہ والدین وہی چاہیں گے کہ اولاد اس فیلڈ میں جائیں جس میں ان کا فیوچر بہت زیادہ سیکیور ہو. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو ہمارے اسٹوڈیوز میں اور جو اسکرین کے اس پار بیٹھے والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی سوچ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور واقع ہوگی. آج آپ سب لوگوں سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. علی رضوان صاحب آپ کے ساتھ, شبیر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. علی بھائی آپ آئے اور آپ نے بہت حوصلہ افزائی والی باتیں کی, آپ کا بہت شکریہ. عاقب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے ایک اور ایسے کیریئر کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جس کو ہماری سوسائٹی میں عموماً کیریئر کے طور پر نہیں جانا جاتا اور لوگ اسے ایک سائیڈ ایکٹیویٹی کے طور پر جانتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے مختلف قسم کی رائے رکھنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ اس حوالے سے جو ہمارے روایتی خیالات ہیں ان کو کسی طریقے سے توڑا جا سکے. اس کوشش میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ہفتے کسی اور اچھوتے خیال کے ساتھ, کسی نئے کیریئر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.